نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنا کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں نماز کے وقت خوبصورت لباس پہننے کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو اہم مسئلہ کہ کیا نماز جو ہے وہ سر ڈھانپ کے پڑھنی چاہیے یا یہ کہ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول کیا تھا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو اپنے سر کو ڈھانپا کرتے تھے۔ بَيُكْسِرُ الْقِنَاعَ شُعَبُ الْإِيمَانِ الباقی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا یہ کہ نماز کے علاوہ آپ اکثر اپنے سر کو جو ڈھانپا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلی رأسی المغفر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ ہیلمٹ تھا، یعنی آپ نے اپنا سر جو ڈھانپا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول کیا تھا۔ وقال الحسن کان القوم یسجدون علی العمامہ والقلنسوہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تپتی زمین کی وجہ سے پگڑی اور ٹوپی کے اوپر جو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 378 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے سر کو جو ڈھانپ کے جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہ کان اذا قام الی الصلاۃ حسر العمامہ عن جبہتی، کہ جب آپ نماز پڑھتے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو آپ پیشانی سے اپنی پگڑی کا کپڑا جو ہٹا لیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جب آپ سب نماز پڑھو تو اپنی پیشانی سے پگڑی کا کپڑا جو ہٹا لیا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نماز ایک کپڑے میں پڑھنی چاہیے یا دو کپڑوں میں، یعنی کندھے کے اوپر کپڑا ڈالنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اذا وسع اللہ فوسعوا، کہ جب اللہ نے وسعت دی ہو تو پھر وسعت کو اختیار کرو، یعنی نماز کے وقت اچھا لباس پہنو، سطر کو ڈھانپو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ابھی آپ نے ننگے سر نماز پڑھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول کیا تھا کہ آپ نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی، اور احرام کی حالت میں تو اگر آپ ننگے سر تھے تو اس وقت تو ٹوپی نہیں پہنتے یا یہ کہ پگڑی نہیں پہنتے، احرام کی حالت میں تو ننگے سر ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ بیت اللہ میں لوگ ننگے سر جو نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھنا یہ ہے کہ امام کعبہ نے سر ڈھانپا ہوا تھا کہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، یا یہ کہ وہاں پر لوگ احرام کی حالت میں تو نہیں تھے۔ تو اس میں ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول کو دیکھنا چاہیے، یعنی آپ کی سنت کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ سر کو جو ڈھانپنا ہے۔ اب اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز ناپسندیدہ ہوگی، مکروہ ہوگی، تو اس لیے سر جو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو سنت کی اصل میں تعریف کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک مثال سے سمجھاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک مرتبہ وضو فرمایا تو آپ نے ہر عضو کو جو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ بخاری شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کے وقت ہر عضو کو دو دو مرتبہ دھویا۔ اس طرح بخاری شریف کی تیسری روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کے وقت ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول کیا تھا۔ تو آپ کی ساری زندگی کا معمول یہ ہے کہ آپ نے ہر عضو کو جو تین تین مرتبہ دھویا، اور یہی پھر سنت جو ہے ثابت ہوا۔ تو سنت اور حدیث میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سر کو ڈھانپنا جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، یعنی اگر مرد جو ہے وہ سر کو نہیں ڈھانپتا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اگر عورت سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ اور کیونکہ عورت کا سطر جو ہے وہ چہرہ، ہتھیلیاں
اور پاؤں کے علاوہ سارے جسم سطر ہے، اس کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو بعض موقعوں پہ یہی کہا جاتا ہے بھی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے اس کی ایک مثال یہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔